السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک میں۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس میں کتاب الصلاۃ جو ہے وہ چیپٹر چل رہا ہے، اور اس میں جو ہے ہم مختلف جو ہے سب ٹاپک کا جو مطالعہ کر چکے ہیں۔ تو آج کا جو ہے کتاب الصلاۃ میں جو چیپٹر ہے وہ ہے رکوع کا بیان۔ نماز میں جو ہے وہ رکوع کا بیان ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس سے متعلقہ حدیث ہیں۔ حدیث نمبر 878 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع و سجود مکمل کیا کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 869 برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، آپ کے سجود، سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جلسہ استراحت، اور جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تو قومات و قیام و تشہد کے علاوہ یہ سب تقریباً برابر ہوتے۔ حدیث نمبر 870 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کھڑے رہتے، حتیٰ کہ ہم دل میں کہتے آپ کو وہم ڈال دیا گیا ہے، پھر آپ سجدہ کرتے اور آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے، حتیٰ کہ ہم دل میں کہتے کہ آپ کو وہم ڈال دیا گیا۔ حدیث نمبر 871 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرتے تھے۔ حدیث نمبر 872 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں یہ دعا کیا کرتے تھے، میرا رکوع و سجود اس ذات کے لیے ہے جو فرشتوں اور جبرائیل کا رب ہے، پاک و مقدس ہے۔ حدیث نمبر 873 عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رہا رکوع تو اس میں رب کی عظمت بیان کرو، اور رہے سجود تو ان میں خوب دعا کرو، بس تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی۔ حدیث نمبر 874 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو، اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا یہ قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 875 عبداللہ بن ابی اوفا یہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، اے اللہ ہمارے رب، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، آسمانوں، زمین اور ہر اس چیز کے براؤ کے برابر جو تو نے چاہا۔ حدیث نمبر 876 ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے رب، ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے براؤ کے برابر جو تو چاہے، اور بندے نے جو تیری تعریف اور شان بیان کی وہ تیرے ہی لائق ہے، ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ جو چیز تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کی دولت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ حدیث نمبر 877 رفع بن رافع بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ آپ کے پیچھے ایک آدمی نے کہا، ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، ابھی بولنے والا کون تھا؟ اس آدمی نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے کہ ان کا ثواب سب سے پہلے کون لکھتا ہے۔ حدیث نمبر 878 ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آدمی رکوع و سجود میں اپنی کمر مکمل طور پر برابر نہیں کرتا اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 879 عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ جب فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں پڑھا کرو، اور جب سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 880 اون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک رکوع کرتا ہے اور اپنے رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو وہ اپنا رکوع مکمل کر لیتا ہے، اور یہ اس کا کم از کم درجہ ہے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے اور اپنے سجدوں میں 3 مرتبہ سبحان
سبحان ربی الاعلی پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنا سجدہ مکمل کر لیتا ہے، اور یہ تعداد اس کا کم از کم درجہ ہے۔ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ۔ امام ترمذی نے فرمایا اس کی سند متصل نہیں، کیونکہ ان کی ابن مسعود سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 881۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجود میں سبحان ربی الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کسی آیت رحمت پر پہنچتے تو وقف فرما کر رحمت طلب کرتے، اور جب کسی آیت عذاب پر پہنچتے تو وقف فرما کر اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ ترمذی، ابو داؤد، دارمی اور نسائی و ابن ماجہ نے تک روایت کی، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 882۔ اوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت نماز میں قیام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو سورۃ البقرہ کی قرآت کے برابر رکوع میں رہے، اور جب یہ دعا کرتے رہے قہر و غلبے، بادشاہت و کبریائی اور عظمت والے رب پاک ہے۔ حدیث نمبر 883۔ ابن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز اس نوجوان یعنی عمر بن عبد العزیز کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو۔ راوی نے کہا کہ انس نے فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع و سجود کی تسبیحات کا اندازہ 10 مرتبہ لگایا۔ حدیث نمبر 884۔ شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نامکمل رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو انہوں نے اسے بلایا۔ حذیفہ نے اسے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ راوی بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا اگر تم اسی طرح فوت ہو جاتے تو تم اس فطرت و ملت پر فوت نہ ہوتے جس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حدیث نمبر 885۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 886۔ نعمان بن عمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شراب نوش، زانی اور چور کے بارے میں کیا کیا گمان کرتے ہو؟ راوی کہتے ہیں یہ ان کے بارے میں حدود نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبیرہ گناہ ہیں اور ان پر سزا ہے، اور سب سے بری چوری وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ اپنی نماز کی کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا۔ مالک احمد جبکہ دارمی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ کتاب الصلاۃ میں سجود اور ان کی فضیلت کا باب ہے، یہ سب جو چیپٹر ہے اس میں سجود اور ان کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 887۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے کناروں پر سجدہ کرنے اور دوران نماز کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 888۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجود میں اعتدال رکھو، تم میں سے کوئی شخص اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ حدیث نمبر 889۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں جائے نماز پر رکھو اور اپنی کونیاں زمین سے بلند رکھو۔ حدیث نمبر 890۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے، حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر جاتا تھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں جیسا کہ بغوی نے شرح سنہ میں بھی اپنی سند سے بیان کیا، اور مسلم میں اس معنی کی روایت ہے۔ میمونہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر سکتا تھا۔ حدیث نمبر 891۔ عبداللہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کے مابین فاصلہ رکھتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ حدیث نمبر 892۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میرے چھوٹے، میرے بڑے، میرے پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ معاف فرما دے۔ حدیث نمبر 893۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو ٹٹولا تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوے پر لگا۔ آپ نماز میں حالت سجدہ میں تھے جبکہ آپ کے پاؤں کھڑے تھے اور آپ دعا کر رہے تھے اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے بنا چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 894۔ ابو
ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، بس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کرو۔ حدیث نمبر 895۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم آیات سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا تو وہ جنت کا مستحق قرار پایا، جبکہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور جہنم میرا مقدر ٹھہری۔ حدیث نمبر 896۔ ربیعہ بن کعب بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات بسر کیا کرتا تھا، میں آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضروریات کا انتظام کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھ سے کوئی چیز مانگو۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ کے ساتھ ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اپنی ذات کے لیے کثرت و سجود سے میری مدد کر۔ حدیث نمبر 897۔ معاذ بن طلحہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا تو میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وہ خاموش رہے، پھر میں نے ان سے سوال کیا تو وہ خاموش رہے، پھر میں نے تیسری مرتبہ ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی رضا کی خاطر کثرت سے سجدے کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے تو اللہ اس کے ذریعے تمہارا ایک درجہ بڑھا دے گا اور اس کے ذریعے تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔ معاذ بیان کرتے ہیں پھر میں ابو درداء سے ملا تو میں نے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے بھی مجھے ویسا ہی بتایا جیسے ثوبان نے مجھے بتایا تھا۔ حدیث نمبر 898۔ ویل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے نیچے لگاتے اور جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھ اٹھاتے۔ حدیث نمبر 899۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں سے پہلے گھٹنے لگا کر اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، وہ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ نیچے لگائے۔ ابو داؤد، نسائی، دارمی، ابو سلیمان خطابی نے فرمایا وائل بن حجر سے مروی حدیث اس حدیث سے زیادہ درست ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ منسوخ ہے۔ حدیث نمبر 900۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میری رہنمائی فرما، مجھے عافیت میں رکھ اور مجھے رزق عطا فرما۔ حدیث نمبر 901۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے میرے رب مجھے بخش دے۔ حدیث نمبر 902۔ عبد الرحمن بن شبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے، درندوں کی طرح بازو بچھانے اور اونٹ کی طرح مسجد میں اپنے لیے کوئی مخصوص جگہ مخصوص کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 903۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ سجدوں کے درمیان سرین نیچے لگا کر ٹانگیں کھڑی کر کے اور ہاتھ زمین پر لگا کر نہ بیٹھو۔ حدیث نمبر 904۔ طلق بن علی حنفی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اس بندے کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جو دوران نماز رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 905۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے جو شخص اپنی پیشانی زمین پر رکھے تو وہ اپنے ہاتھ بھی اسی جگہ رکھے جہاں اس نے اپنی پیشانی رکھی تھی، پھر جب وہ اپنی پیشانی اٹھائے تو دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھا لے کیونکہ ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے۔ تو دوستو یہ کتاب الصلاۃ میں جو ہے سجود اور ان کی فضیلت کے حوالے سے بیان تھا، اس سے پہلے رکوع کا بیان تھا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔